یہ بات یاد رکھیں، عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے اور ترمذی میں اور حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، یہ بھیا ہمیں نہ لکھ کے بھیجا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اس سے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اسے پڑھ کے فوری طور پہ لکھیں۔ یہ حدیثیں ہم نے پڑھی بھی ہیں، پڑھائی ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیث سے نہیں ہے، پکے ٹھیٹ حنفی، پکے ٹھیٹ حنفی۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ۔ حدیث 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 پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے۔ اوے تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کیے ہیں، جائیدادیں بنائی ہیں، کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے، اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیثیں ہمیں سناؤ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں۔ غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، پکے غدار ہو۔ اسی لیے دیکھو پھر اللہ نے تمہارے اوپر چیز کیا چھوڑی ہے، ہاں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باپ بیٹے شے ہی کوئی نہیں۔ حدیثیں نہ سناؤ میں، تنو سی فتاوا شامی سنائیے، در مختار کے حاشیہ رد المختار، جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اپنے خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ ماتھے پر یا تعویذ لکھنے سے شفا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اے تیرے بابے نہیں کٹر ٹھیٹ انفی، بول کہ تیرے بابے نے گستاخی کی ہے۔ کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے، 1252 ہجری میں یہ مرا ہے ابن عابدین شامی۔ کسی کی جرت نہیں کہ اختلاف کر جائے۔ حدیث کو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں اس لیے کہ حدیث ان کے خلاف، قرآن ان کے خلاف، کیونکہ یہ تو ہوئے کٹر ٹھیٹ حنفی، عزتیں ویل کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے کھا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور توہین انہی کی کر رہے ہیں۔ تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے جو یہ میکم نما چہرے ہیں نا، عجیب و غریب قسم کی گونے پہن کے اور بڑا اپنا روب ڈالتے ہیں، گرم تولیے ان کے منہ کے اوپر پھیریں تاکہ ان کے اصلی چہرے آپ لوگوں کو پتہ چلیں کہ یہ دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول کے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نہیں کہتے کہ بدنیتی کی وجہ سے ہوں گے، انجانے میں ظاہر ہے، وہ تو انہوں نے خود ہی بول کے کہا کہ ہم 1500 سال سے اپنے بزرگوں، اور کیڑا 1500 سال تو تھوڑے بزرگوں کا دین ہے، نہ آپ کے عقیدے قرآن سے ثابت، نہ آپ کے بخاری مسلم سے ثابت، کیڑا 1500 سال، 1100 سال کیا کرو، اور نال حدیث سنایا کرو بخاری مسلم کی کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ یہ میں یعنی وہ اس کو ایک بالمفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے۔ وہ تسی نے بعد والے ہو جی، پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے، پرانوں کے تو آپ منکر ہو، تم لوگ درمیانوں کو مانتے ہو۔ پرانے ویسے تھے جیسا کہ ہم ہیں۔ کون سے عقیدے تمہارے قرآن و سنت سے ثابت ہیں؟ میں کٹر ٹھیٹ حنفی، کیڑا حنفی؟ کٹر حنفی دیوبندی 1866 میں دیوبند مدرسہ بنا ہے، 1500 سال نہیں سرکار، 150 سال پہلے تسی آئے ہو دنیا چ۔ اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا، اور 1904 کے اندر اعلیٰ حضرت نے بنایا منزل اسلام بریلی کا مدرسہ۔ اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلی نہیں کہتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ انفی شافی والا معاملات چل رہے تھے، وہ بھی اتنا پرانا نہیں، وہ بھی 4 صدی ہجری میں حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا کہ شروع ہے۔ کیڑا 1500 سال دا دین، 1100 سال دا کہانی کرانی بند کرو۔ اور پھر آپ ہیں کٹر ٹھیٹ حنفی، کیڑے حنفی ہو؟ المحند والے یا اسام الرحمن والے؟ آن داڑ تھلے ہوں تو 10 اور ہماری داڑھ کے نیچے آ سکتے تھے، کیوں؟ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے، میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، داڑھوں سے پکڑ لینا۔ تو جنہوں نے اپنی داڑھوں سے قرآن و سنت کو پکڑا ہوا ہے، خلفاء راشدین کو پکڑا ہوا ہے، انہی کی داڑھوں کے نیچے آپ لوگ آ سکتے ہیں۔ ہاں، اور نہیں یہ غامدی صاحب سے حوالے کرنے والی چیزاں نہیں نے، یہ 4 سٹیج دا کینسر ہے، سیدھا لیزر نہ علاج ہوئے گا نا، تھا کیمو ہوئے گی۔ یہ مطلب ان لوگوں کے حالات و واقعات۔ تو المحند المفند میں انہوں نے لکھا ہند کی تلوار ایک سٹھائے ہوئے بابے کے اوپر، اور پھر اس میں تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں اللہ نے ہمارے کافرین کو ایسا بنایا تھا
تو ہم نے کہا تھا ایسا بنایا تھا کہ مفند کہتے تھے دوسروں کو وہ، ہاں ایسا بنایا تھا اللہ نے ہمارے کافرین کو، ایسا بنایا تھا. بڑے فخر یہ بیان کرتے مولانا کہتے تھے. اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئی ہے. 14ویں صدی سے مولوی رضی اللہ عنہ، جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر. یہ آپ دیکھ لیں کدھر اپنے بابوں کو کہاں کھڑا کرتے ہیں. تو وہ مفتی صاحب جو فرما رہے ہیں میں کٹر ٹھیٹ حنفی، یہ الفاظ انہوں نے خود بولے ہیں، یہ نہ سمجھے میں کو چنگے بلانا ہوا، انہوں نے خود بولے نے. تو کاش تم بولتے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی. ہوا سماکم المسلمین، جس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے اور اس کتاب میں بھی. تو اپنے آپ کو مسلم کہے یار. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جب آخری جنگ ہوگی یہودیوں کے ساتھ دجال کے خلاف، تو کسی پتھر کے پیچھے یا کسی درخت کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت بھی بولے گا یا مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کرتا ہے. یعنی میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، عام علیہ نہیں مارنے پائی، عام علیہ دعوت ہی پیش کرنی ہے. تو سوائے غرقد کے درخت کے، وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ انہیں پناہ دے گا. یا مسلم کے الفاظ ہیں، یا سنی یا شیعہ یا دیوبندی یا کٹر حنفی ٹھیٹھ دیوبندی، یہ نہیں ہے، یا کٹر بریلوی نہیں ہے، یہ الفاظ ہیں وہاں پہ، یا مسلم. تو اس وقت تو آپ لوگوں نے کہنا یہ انجینئر تھے، کوئی اسٹوڈنٹ بول رہا ہے پیچھوں، میں تو مسلم میں ہی نہیں. آپ بول رہے ہیں کسی کے سامنے میں مسلم ہوں، باقی چیزیں میں کافر ہوں. بھائی اگر تو کافر نہیں ہے مسلم ہے تو بھی لکھنا مسلم، اسی کے اوپر فخر محسوس کر. کتنی دمیں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے، اور رکنے کا نام نہیں لے رہی. ہر ایک آتا ہے اپنی ایک بیچ میں لچ تال کے چلا جاتا ہے، وہ کہتا میرا بھی فرائی کر لو بیچ، اے لو. تو یہ جناب اپنے بزرگوں کے بارے میں کبھی یہ جملے نہیں بولیں گے کہ ہمیں حدیثیں نہ بتائیں. اللہ کے نبی الاسلام یارہ تمہارے بابے تو نہیں چھوڑ کے گئے. ہاں صحیح مسلم میں خطبہ موجود ہے نبی الاسلام کا، اور بخاری میں موقوفاً ابن مسعود سے بھی ہے. بخاری مسلم دونوں میں ہے. نبی الاسلام ہر خطبے سے پہلے کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کچھ الفاظ ترمذی کے اور نسائی کے بھی ہیں. آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائیں، اور وہ کام بدعتیں ہیں. تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں، والعیاذ باللہ تعالی. اور یہ کہہ رہے کہ جی حدیثیں پڑھ کے گمراہ ہوں گے، نبی علیہ السلام تو ہمیں یہی کہہ کے گئے. صحیح مسلم میں حجۃ الوداع کا خطبہ نکال کے دیکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے باتوں میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے. سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. البتہ ایک حسن درجے کی روایت المستدرک للحاکم میں ہے، وہاں پہ کتاب اور سنت دونوں کا ذکر ہے کہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا. کوئی بابا پکڑنے کے لیے نبی الاسلام نے نہیں فرمایا، حالانکہ نبی الاسلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے. کون؟ صحابہ کرام، اہل بیت، خلفاء راشدین. لیکن نبی الاسلام کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی تو فوت ہو جانا ہے. آج کی ڈیٹ میں جو رسول اللہ کا سٹیٹس ہے وہی اہل بیت کا اور صحابہ کرام کا سٹیٹس ہے. سب دنیا سے چلے گئے. البتہ قرآن دنیا میں موجود، سنت کا ریٹن ریکارڈ موجود، اس لیے حضور نے وہ بات کی جو آخری انسان تک کے لیے بچنی تھی. ورنہ اگر کہتے ہیں میں ابو بکر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو 2.5 سال بعد تو حضرت ابو بکر کا وہی سٹیٹس، 12 سال کے بعد سیدنا عمر کا وہی سٹیٹس، اور آلموسٹ 24 سال کے بعد سیدنا عثمان کا وہی سٹیٹس، اور 30 سال کے بعد مولا علی بھی شہید ہو گئے، خلافت راشدہ ختم، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ المتوفا 110 ہجری حضور کی وفات کے 100 سال کے بعد وہ بھی چلے گئے. تو نبی علیہ السلام نے بات وہ چھوڑی جس پہ عمل کرنا ہے، اور پھر اس کو سپر سیڈ کرنے والا خطبہ، غدیر خم کا خطبہ صحیح مسلم کے اندر. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. مجھے اپنی زندگی میں قرآن کی تعریف میں اتنے زیادہ جملے کسی سے حدیث میں نہیں ملے جو غدیر خم کی حدیث میں ہے.
6225 سے لے کے 6228 تک مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں صحیح مسلم ہے. اور پھر فرمایا زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ پھر ہمیں بار بار کہتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور یہ جملہ آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا. لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلی. اور چونکہ حضور کو بتا دیا گیا تھا، اور یہ خطبہ آپ نے غدیر پہ اسی لیے دیا ہے جہاں اہل شام اور اہل مدینہ تھے، انہیں شامیوں نے صفین میں مولا علی کے ساتھ کام ڈالا نا. حجۃ الوداع پر جو روایتیں ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہیں، غدیر پہ ہیں. اور مسند احمد میں تو آگے بھی حدیث چلتی ہے، مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور پھر صحابہ میں بلند کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا آقا میں اس کا آقا علی، جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی. یہ سارے الفاظ درست ہیں. اور پھر کہا اے اللہ اسے محبت کر جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اور یہ حصہ تو مسلم میں بھی ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو نبی علیہ السلام تو بات ہی قرآن سنت اہل البیت کی کر رہے ہیں، یہ اپنے بزرگوں کو لے کے چل رہے ہیں. ان لوگوں کا کیا لینا دینا میرے بھائی؟ نہ انہوں نے قرآن پڑھا صحیح طریقے سے، نہ اگر پڑھا تو پھر اس کے ساتھ یہ غداری کی ہے کہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ پڑھو. یار یہ غداری تو کوئی فزکس کا پروفیسر اپنی کتاب کے ساتھ نہیں کرتا. آج تک کسی فزکس کے پروفیسر کو سنا ہے کہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ یا کوئی انگلش کا پروفیسر کہے کہ آکسفورڈ کی ڈکشنری نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ اس سے بڑھ کر میں میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے، جب کبھی بھی بڑے مجمع میں میں نے اپنی کلاس کے اندر ٹیچر کی غلطی نکالی نا کتاب سے، تو اس نے ہمیشہ کہا تھینک یو. مولوی کی آپ غلطی نکالو گے نا تھینک یو. یعنی ایک دنیاوی ٹیچر جسے یہ سمجھتے ہیں، ہم تو اس تعلیم کو بھی دین کا حصہ سمجھتے ہیں، فزیکل فنامنا آف نیچر کی تعلیم ہے، سائنس کی، وہ اپنی کتابوں کے غدار نہیں ہیں. یہ لوگ اپنی کتابوں کے غدار ہیں، اور اس سے بڑھ کر ان کتابوں سے کھا رہے ہیں. انہی ناموں کے اوپر انہوں نے عزتیں ویل کی ہیں. اتنی بےایمانی اس طرح کون کرتا ہے؟ یہ لوگ کرتے ہیں. میں کٹر ٹھیٹھ حنفی، یعنی بڑا وہ فخریہ بتا رہا ہے جس نے کوئی دین ابراہیمی کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا. کٹر تو پج گئے نے انجینئر صاحب نے پان دیتے ہیں اللہ دے فضل نال، جنہاں دے پجے نہیں وہ کھنڈے ہو گئے نے اللہ دے فضل نال.